اسرائیل کا خان یونس کے مکینوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم، جھڑپوں میں شدت آنے کا خدشہ۔ اردن کی جانب سے 46 ٹرکوں پر 750 میٹرک ٹن خوراک غزہ میں داخل۔ غزہ کا الاہلی ہسپتال تقریباً غیر فعال ہو گیا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ کے اہم شہر خان یونس کی مکینوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں مزید شدت آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خان یونس میں 1,40,000 متاثرین مختلف پناہ گاہوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے ایسے وقت میں فلسطینیوں کو یہ علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہاں اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جبکہ جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے مصر میں موجود ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ اردن کے خیراتی ادارے کی جانب سے 46 ٹرکوں کا قافلہ بدھ کو 750 میٹرک ٹن خوراک لے کر غزہ پہنچا۔ فوڈ ایجنسی نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اردن سے براہ راست امدادی قافلہ غزہ پہنچا۔ WFP فلسطین کے نمائندے سمر عبدالجابر نے ایک بیان میں کہا کہ اردن کے راستے ایک راہداری کے قیام سے امداد کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا اور کچھ دباؤ کم ہو جائے گا، جس کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے منسلک ایمرجنسی میڈیکل ٹیم کوارڈینیٹر شان کیسی کا کہنا ہے کہ غزہ کا الاہلی ہسپتال تقریباً غیر فعال ہو چکا ہے، جہاں صرف 10 افراد پر مشتمل عملہ موجود ہے، جو زخمیوں اور مریضوں سے بھرے ہسپتال کے لیے ناکافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الاہلی ہسپتال تقریباً مکمل طور پر کام کرنا بند کر چکا ہے۔ 2 روز قبل عملے کے متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اس ہسپتال میں صرف 10 افراد پر مشتمل طبی عملے کی بہت چھوٹی ٹیم رہ گئی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ وسطی اور جنوبی اسرائیل میں جمعرات کو راکٹ سائرن بجائے گئے، جبکہ غزہ کی پٹی میں حماس کے عسکریت پسندوں نے کہا کہ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں بسام غبن بھی شامل ہیں، جو کہ حماس کی جانب سے کریم شالوم کراسنگ کے غزہ کی جانب مقرر کردہ سینئر اہلکار ہیں۔ خبرساں ادارے رائٹرز نے اسرائیلی فوج کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل اس واقعے سے آگاہ نہیں تھا۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی عسکریت پسندوں نے غزہ میں اسرائیل کے فوجی حملے کے دوران حماس کی حمایت ظاہر کرنے کے لیے 19 نومبر سے بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ بحیرہ احمر میں حملوں کی لہر کے دوران برآمد کنندگان دنیا بھر میں فریٹ سپلائی چینز کے ذریعے کھلونے، ملبوسات، چائے اور آٹو پارٹس کو خوردہ فروشوں تک پہنچانے کے لیے متبادل ہوائی، زمینی اور سمندری راستے تلاش کر رہے ہیں۔ S&P گلوبل نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اگر طویل رکاوٹیں آتی ہیں تو صارفین کی اشیاء کا شعبہ، جو دنیا کے اعلیٰ ترین خوردہ فروشوں جیسے کہ والمارٹ اور آئیا کو سپلائی کرتا ہے، سب سے زیادہ اثرات کا سامنا کرے گا۔ جنوب مشرقی سوڈان میں لڑائی میں اضافے نے انسانی ہمدردی کے گروپوں کو کچھ علاقوں میں آپریشن عارضی طور پر معطل کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ یونیسیف نے بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان لاکھوں بچوں کو لاحق خطرے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ یونیسیف نے جمعرات کو کہا کہ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے جنوب مشرق میں واقع جزیرہ ریاست میں گزشتہ ہفتے کے دوران کم از کم 1,50,000 بچوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے جزیرہ کے کچھ حصوں میں خوراک کی امداد کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے بلوچ یکجہتی مارچ میں شامل گرفتار خواتین کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے۔ گزشتہ روز بلوچ یکجہتی مارچ کے زیر اہتمام ایک لانگ مارچ تربت سے 26 دن کا سفر طے کر کے اسلام آباد پہنچا تھا، جہاں مبینہ طور پر پولیس نے مارچ کے شرکاء کو لاٹھی چارج، واٹر کینن اور آنسو گیس کی شیلنگ کے ذریعے منتشر کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران خواتین سمیت متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے خواتین کو گرفتار کرنے کی تردید کی ہے، جبکہ یکجہتی مارچ کے منتظمین کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ رات سے 50 خواتین لاپتہ ہیں۔ پولیس نے 218 افراد کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔